برسالة من اختصه بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین مکرم، قصے اور واقعات انسانی زندگی کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ قصص کے اور واقعات کے انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ اگر کسی کو ہم کوئی بات سمجھانا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں، کسی مقصد پہ لانا چاہیں تو ہم واقعات کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، واقعات کے ذریعے سے اس کو عبرت دلاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ انسان سب سے زیادہ جلدی جس ذریعے سے بات کو سمجھتا ہے وہ واقعات ہوتے ہیں۔ اسی لیے چونکہ قرآن کریم کتاب فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بے شمار واقعات، بے شمار قصوں کو ذکر کیا، اور قرآن کریم کا ایک بے شمار ضخیم حصہ واقعات پر مشتمل ہے، جس کے اندر سابقہ قوموں کے واقعات ہیں، سابقہ انبیاء کرام کے حالات و واقعات ہیں، گزشتہ کچھ فرما بردار اور کچھ نافرمان لوگوں کے واقعات ہیں۔ تو ان واقعات کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو عبرت حاصل ہو جائے، اور دوسرا ان واقعات کو پڑھ کر ہم
عبرت حاصل کرنے کے بعد ان سے واقعات سے ہم سبق حاصل کریں، ہم کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انہی بے شمار واقعات میں سے جن واقعات کو قرآن کریم نقل کرتا ہے انبیاء کرام کے واقعات بھی ہیں، انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، کہیں پہ اجمالاً، کہیں پہ تفصیلاً، کہیں پہ فرداً اور کہیں پہ اجتماعی طور پہ انبیاء کرام کے حالات کو، واقعات کو، ان کی زندگی کے چند خاص واقعات اور لمحات کو بھی قرآن کریم نے قلم بند کیا، اور اہل ایمان کو اس کے اندر مختلف طریقوں سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ اور انہی واقعات میں سے یعنی انبیاء کرام کے مختلف واقعات میں سے ذی الحج کے مہینے کے اعتبار سے ہم ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر ذی الحج کے اعمال آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قربانی کا عمل، حج کا فریضہ، پھر حج کے اندر پیش آنے والے مختلف قسم کے حج کے ارکان، عرفات، وقوف عرفہ، مزدلفہ کا قیام، اسی طرح مینا کی قربانی، رمی جمارات، مختلف قسم کے جو ماہ ذی الحج کے اندر اعمال ہوتے ہیں۔ جب یہ اعمال ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر فوراً ان اعمال کے ساتھ جس نبی کی یادیں اور جس نبی کے تذکرے منسوب ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی یاد اور ان کے واقعات اور ان کے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے ان کی کچھ یادیں، اور یہ جو ماہ ذی الحج ہے اس ذی الحج کے ساتھ جو ان کے واقعات منسوب ہیں اور جو ذی الحج کے اعمال کے ساتھ ان کی نسبتیں اور ان کی یادیں منسوب ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور پھر ہم آخر میں جو ماہ ذی الحج کا ایک بہترین عمل، خوبصورت عمل، قربانی والا عمل اور قربانی والا جو فریضہ ہے، اس قربانی کے پیغام اور قربانی کے فلسفے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ماہ ذی الحج شروع ہوتا ہے تو ذی الحج کے شروع ہوتے ہی جس طرح قربانی کے تذکرے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، بھئی جانور خرید لیا، جانور کہاں ہے، کتنے کا آیا، کتنے حصے دار ہیں، کیسا جانور ہے، کتنا وزن ہے، جس طرح یہ تذکرے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تذکرہ بھی ہوتا ہے، بھئی یہ قربانی یاد کس کی ہے، یہ قربانی سنت کس کی ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جس طرح قربانی کے جانوروں کے حوالے سے باتیں اور تذکرے ہوتے ہیں، اسی طرح اس قربانی کی عبادت کے ساتھ جس نبی کی یادیں منسوب ہیں اس نبی کے تذکرے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم اسی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات اور اہم بات یہ ہے، ایک سوال بھی بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ صرف ایک ہی قربانی منسوب ہے، یعنی جانور کی قربانی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر، آپ کی ذات اور سیرت کے حالات و واقعات کے اندر اور بھی بہت سی قربانیاں ہیں؟ تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ اگرچہ یہ قربانی بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی ہے کہ آپ نے اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کو لٹایا اور بیٹے نے بھی اللہ کا امر سمجھتے ہوئے اپنی گردن کو اللہ کے حضور جھکا دیا اور چھری چلائی، یہ ایک قربانی ہے جو ایک مستقل قربانی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اس قربانی کے علاوہ اور بھی بہت سی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کا تذکرہ کرنا اور ان قربانیوں کا بتانا بھی ضروری ہے، جس طرح ماہ ذی الحج کے اندر منبر و محراب کے وارثین، علماء اور خطباء اور واعظین جس طرح اس قربانی کو یعنی جانور کی قربانی، دمبے کی قربانی، گائے کی قربانی، بکرے کی قربانی،
دیگر جانوروں کی قربانی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے منسوب دیگر آپ کی دین اسلام کی خاطر قربانیوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ قربانی کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو مجموعہ قربانی ہے، یعنی منبع قربانی ہے، آپ علیہ السلام کی ہستی ہر وقت قربانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو گزارا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قل اسلم، کہ اے ابراہیم آپ کیا کریں؟ آپ اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ تو جواباً آپ نے ارشاد فرمایا اسلمت لرب العالمین، جی ہاں یا میرے اللہ، اے پروردگار، اے رب العالمین، میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں آتا ہوں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کوئی عہد اور قول و قرار کر لیتا ہے، کوئی عہد و پیمان کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے اس بندے کو، اپنے اس محبوب کو، اپنے اس محبت کرنے والے کو آزماتے ہیں، آزمائشوں سے گزارتے ہیں، جیسا کہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں آتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حقیقت میں اہل ایمان کو اور ان بندوں کو جو اللہ کی ذات سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی ذات سے ایک والہانہ تعلق رکھتے ہیں، اور پھر جو قول و قرار اور عہد و پیمان کر لیتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی ذات سے یہ اقرار کیا کہ یا اللہ اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں آپ کی فرما برداری میں آ گیا ہوں اور سر تاپا آ گیا ہوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمایا اس طریقے سے جاتا ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اس گھر میں آپ کے والد بت فروش ہیں، بتوں کو صرف بناتے نہیں ہیں، بتوں کو صرف پوجتے نہیں ہیں، بلکہ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں۔ آپ ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایسے گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کا علمبردار بناتے ہیں کہ آپ نے توحید کی دعوت دینی ہے، بتوں کی نفی کرنی ہے۔ اب ایسے دور کے اندر اور ایسے گھر کے اندر اور ایسے لمحے کے اندر بتوں کی نفی کرنا، بتوں کی تردید کرنا، اور بتوں کی جو ہے وہ تردید کرتے ہوئے بتوں کی برائیاں اور بتوں کے عیب بیان کرنا اور اللہ کی توحید کا پرچار کرنا کتنا مشکل ہوگا کہ جس گھر میں آپ موجود ہیں، جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، وہ گھر بت فروشوں کا گھر ہے، یعنی آپ کے والد بت فروش تھے۔ وہ علاقہ، جس علاقے میں آپ کو مبعوث کیا گیا، جس علاقے میں آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، وہ پیغمبر بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں۔ ایسے واقعات اور ایسے حالات کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت دینا کتنی بڑی آزمائش اور کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی اس آزمائش اور اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ والد گھر سے نکال دیتے ہیں، جان کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، آپ اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب سب لوگ میلے میں چلے جاتے ہیں اور جو ان کا بت خانہ ہوتا ہے، اس بت خانے کے اندر جا کر آپ سارے بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں، اور اس کلہاڑی کو، جس کلہاڑی سے بتوں کو توڑتے ہیں، ایک بت کے کاندھے پہ رکھ کے واپس چلے آتے ہیں۔ جب لوگوں کو اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا، پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم نے یہ کام کیا، چنانچہ آپ کو وقت کے بادشاہ نمرود کی جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیصلہ یہ دے دیا جاتا ہے کہ ایک آگ کا الاؤ روشن کیا جائے، بہت بڑی آگ جلائی جائے، چنانچہ کئی دنوں تک آگ کے لیے ایندھن اکٹھا کیا جاتا ہے، آگ کو جلایا جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی قربانی ہے کہ آپ کو اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس امتحان کے اندر بھی آپ علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے گئے اس آزمائش کے اندر بھی 100% نمبر لے کر اللہ کے حضور سرخرو ہو جاتے ہیں کہ آپ اللہ کا امر سمجھتے ہوئے، اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے آگ کے اندر کود جاتے ہیں، اور اللہ پاک پھر آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر یہیں تک ان قربانیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، آپ اپنے اس علاقے عراق کو چھوڑ کر پھر شام تشریف لے جاتے ہیں۔
یعنی اہل علاقہ عراق کے لوگ جب دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ پھر یہاں سے عراق سے شام چلے جاتے ہیں، پھر شام کے اندر بھی آپ جو ہے دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توحید کے علم باردار بنتے ہوئے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ شام کا علاقہ بھی چھوڑ دیں، اب فلسطین چلے جائیں، چنانچہ پھر آپ فلسطین چلے جاتے ہیں۔ پھر فلسطین آپ کا ایک مسکن بن جاتا ہے، وہاں پر آپ کو نبوت دی جاتی ہے، نبوت سے آپ کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، پھر وہاں کے لوگ بھی جب بات نہیں مانتے اور دعوت کو قبول نہیں کرتے، پھر آپ مصر چلے جاتے ہیں۔ یہ قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے جو آپ کی زندگی کے ساتھ منسوب ہے۔ آپ کی زندگی کے ساتھ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی منسوب نہیں، بلکہ یہ قربانیاں بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ مصر جاتے ہیں اور مصر سے واپس آتے ہیں، پھر واپس آ کر آپ کی جو پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، وہ آپ کا نکاح اپنی ایک خادمہ ہاجرہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کرتی ہیں۔ ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بڑھاپے کے قریب ہیں، 100 سال کی عمر قریب ہے اور اولاد کی کوئی امید نہیں۔ اللہ کی ذات سے آپ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی ذات سے، اپنی بارگاہ سے نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کا ایک فرزند ارجمند پیدا ہو جاتا ہے جن کا نام آپ اسماعیل رکھتے ہیں۔ پھر ابھی تک یہاں تک یہ قربانیوں کی داستان بند نہیں ہوتی، بلکہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ یہاں سے اپنی اس اہلیہ حضرت ہاجرہ کو لے کر اور اپنے اس دوشیزہ بچے یعنی دودھ پیتے بچے کو، شیرخوار بچے کو لے کر چلے جائیں اور سفر کریں۔ چنانچہ سفر شروع ہوتا ہے، چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حکم ہوتا ہے کہ وادی زیزرہ کے اندر یعنی مکہ مکرمہ کی وادی کے اندر، جو ایسی وادی ہے جہاں سنگلاخ پہاڑ ہیں، جہاں کوئی زندگی کے اسباب موجود نہیں ہیں، ضروریات زندگی موجود نہیں ہیں، ایسی وادی کے اندر، وادی زیزرہ کے اندر اہلیہ کو بھی چھوڑیں، اپنے شیرخوار بچے کو بھی چھوڑیں اور چھوڑ کر پھر ان کے پاس رہنا نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ واپس آ جائیں۔ اب یہ اس سے بڑی قربانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی انہیں قربانیوں کے اندر گزرتی ہے اور پھر یہیں تک قربانیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اس ننھے منھے دودھ پیتے بچے کو اپنی اہلیہ کے سپرد کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہاں سے آ جاتے ہیں۔ اب یہ ایک پھر الگ تفصیل ہے کہ وہ وادی جو وادی زیزرہ یعنی مکہ مکرمہ کی وادی ہے وہ کیسے آباد ہوئی، وہاں پر قبائل آئے ہیں جی، اور قبائل کا آنے کا جو سبب بنا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شدت پیاس کی وجہ سے، آپ کا زمین پر ایڑیاں رگڑنا، پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل کا آنا اور وہاں پر آب زمزم کا چشمہ اور کنواں جاری ہو جانا، پھر لوگوں کو پتہ چلنا کہ یہاں اس وادی زیزرہ کے اندر ایک چشمہ جاری ہو گیا، یعنی ضروریات زندگی میں سے ایک ضرورت جو پانی ہے وہ پوری ہو گئی۔ اب لوگ آتے ہیں اور وہاں آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، آہستہ آہستہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ سب سے پہلے آتے ہیں، پھر یہ مکہ کی آبادی، گویا کہ مکہ کی آبادی کا ذریعہ اور سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل بنتی ہے، آپ کے گھر والے بنتے ہیں، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے منسوب قربانیاں بے شمار ہیں۔ پھر یہیں قربانیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، بلکہ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کے قریب پہنچتے ہیں، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، پھر جب یعنی کہ بلوغت کے قریب پہنچتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر قربانی، پھر آزمائش کا حکم آتا ہے، اور حکم یہ آتا ہے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کے اندر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ خواب آپ آتے ہیں یعنی آپ فلسطین سے پھر مکہ مکرمہ آتے ہیں اپنے اہل والوں سے ملنے کے لیے۔ جب ملتے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو امر خداوندی سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان ہیں جی ففعل ما تؤمر، ہیں جی آپ وہ کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے۔ چنانچہ حضرت
اسماعیل علیہ السلام اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور صرف یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں، یہاں پر قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہے، کہ حضرت ابراہیم کی قربانی تو یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر جو اولاد ایک واحد سہارا ہوتی ہے، اس اولاد کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا، چھری چلانے کا، قربان کرنے کا حکم ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بچے ہیں جی، بعض نے عمر 13 سال لکھی جی، 13 سال کی عمر ہے، اس عمر کے اندر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے قبول کرتے ہوئے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ دونوں والد اور بیٹا، یہ دونوں جہاں حکم ہوتا ہے مینا کے اندر آپ کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر راستے کے اندر مکالمہ جات ہوتے ہیں، راستے کے اندر پھر شیطان بھی آتا ہے، اس کو کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں، اس کو بھگایا بھی جاتا ہے، پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ بھی ہوتا ہے، آپس میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو پھر کیا کرنا، مجھے کروٹ کے بل لٹانا، مجھے سیدھا نہ لٹانا، ہو سکتا ہے کہ باپ کی شفقت بیٹے پر غالب آ جائے جی، اور پھر جب بیٹے پر شفقت غالب آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کے اندر کمی اور کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ راستے کے اندر ایک دوسرے کو واضح و نصیحت ہو رہی ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کر کے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جی، آسمان بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم بڑھاپے کے اندر اپنے لختے جگر کو، اپنے جگر کے گوشے کو، جگر کے ٹکڑے کو، اور جو بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے اللہ سے مانگا تھا اس کو اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کی اس قربانی کو قبول کر لیا، اور بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے ایک آسمان سے جنت کا ایک مینڈا نازل کیا، اتارا، اور جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے۔ جب چھری چلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی آنکھیں بند ہیں اور جن پر چھری چلائی جا رہی ہے ان کی آنکھیں بھی بند ہیں، چھری چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی، 2 بار چلاتے ہیں نہیں چلتی، تیسری بار چلاتے ہیں نہیں چلتی، پھر جب چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سائیڈ پہ کھڑے ہیں، اور جو آسمان سے مینڈا آیا ہے وہ مینڈا ذبح ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ قربانی کروا کر اہل ایمان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہیں، جانور کو ذبح کروانا مقصود نہیں، دمبے اور کسی بکرے اور چھترے کو ذبح کروانا مقصود نہیں، اصل میں جو قربان کروانا مقصود ہے وہ اپنی خواہشات کو قربان کروانا مقصود ہے۔ حقیقت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ قربانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں حضرات نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پھر فضائل عطا کیے، پھر یہ انعامات عطا کیے کہ آپ کی اس سنت کو رہتی دنیا تک تا قیام قیامت زندہ رکھ دیا، اور آنے والی امتوں کو، خاص طور پہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم والد دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا اس سنت کو ہر سال پورا کیا جائے۔ اور جن دنوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی انہی دنوں کے اندر ان کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو یہ تو قربانیوں کی ایک لمبی داستان تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے۔ پھر ان قربانیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات عطا کیے، مختصراً میں وہ انعامات عرض کرتا ہوں۔ ایک انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عطا کیا کہ آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا جی، پوری انسانیت کا امام بنا دیا، بہت بڑا انعام ہے یہ۔ اور پھر ایک انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ اور اپنے محبوب کے تذکروں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جوڑ دیا کہ جب بھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھا جائے گا جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جہاں جہاں میرے محبوب پر درود پاک پڑھا جائے گا
وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بھی درود پاک پڑھا جائے گا۔ یہ انعام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہی انعام یہاں تک بس نہیں ہوئی انعامات کی، انعامات کا سلسلہ ابھی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 24 صورتوں کے اندر مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بتایا کہ یہ ہمارے وہ پیغمبر ہیں جنہوں کو ہم نے قدم قدم پہ آزمایا، ہیں جی، ہر قدم پہ ہم نے آزمائش میں ڈالا اور یہ آزمائش میں پورا اترتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ یہ آپ کو ایک انوکھا انعام دیا گیا، یہ آپ کے امتیازات ہیں، یہ آپ کے کمالات ہیں، یہ آپ کے فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے۔ پھر سب سے بڑا ایک انعام اگر سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ بے شمار دین محمدی کی یعنی اسلامی تعلیمات کی بے شمار تعلیمات اور بے شمار اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی یادیں اور ان اعمال کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ ذی الحج کے اعمال میں سے قربانی کا عمل ہے۔ یہ قربانی کا عمل کس کی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں، حج کس کی یاد ہے؟ حج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کس نے کیا؟ وہ مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ مقام ابراہیم بھی آپ کی ذات سے منسوب ہے، بیت اللہ بھی آپ کی ذات سے منسوب ہے، صفا مربع بھی آپ کی اور آپ کی آل کی ذات سے منسوب ہے، زمزم کا کنواں بھی آپ کی اور آپ کی آل کی ذات سے منسوب ہے۔ اسی طرح مینا میں جاتے ہیں، مینا میں جو قربانیاں لاکھوں اور کروڑوں قربانیاں کی جاتی ہیں وہ قربانیاں بھی آپ کی ذات اور آپ کی آل سے منسوب ہے۔ اسی طرح ہم جاتے ہیں مزدلفہ کے اندر، ہم جاتے ہیں عرفات کے اندر، ہم جاتے ہیں جی مختلف مقامات میں جو حج کے ارکان ہیں، کہیں نہ کہیں ہر رکن بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ علیہ السلام اور آپ کی آل سے منسوب ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات عطا کیے ہیں، یہ سارے انعامات ہیں جو مختلف انعامات کے سلسلے قرآن کریم میں، احادیث میں اور دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ منسوب ہیں۔ تو یہ تو تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں اور ان قربانیوں پر ملنے والے انعامات۔ اب آخری بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہوئی ہے حقیقت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت میں یہی مقصود تھا کہ بیٹے کو ذبح کروانا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلوانا، یا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا خلیل ہیں جی میرا ابراہیم میرے حکم کو کتنی احسن طریقے سے اور کتنے اخلاص کے ساتھ پورا کرتا ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، جانور کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا اور دیکھنا یہ چاہتے تھے، آزمائش اس بات کی تھی کہ میں نے جو اپنے ابراہیم کو خواب دکھایا اس خواب کو کیسے اور کس طریقے سے اور کتنے اخلاص کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ پھر عالم یعنی کہ فرشتوں نے اور آسمان والوں نے اور آسمانوں نے یعنی یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو لٹایا اور اللہ کے حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کا فریضہ سمجھتے ہوئے، اللہ کا امر اور اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت سمجھتے ہوئے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ حقیقت میں یہ چھری چلانا اس بات کا پیغام ہے کہ بھئی جب اللہ کا حکم اور اللہ کا امر اہل ایمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں قربانی کا ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی لذائذ حیات کو، ہم اپنی مرضی کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو اللہ کے حضور اور اللہ کے حکموں کے مطابق بسر کریں۔ یہ حقیقت میں اس قربانی کا پیغام ہے کہ جب جانور کے گلے پہ چھری چلائیں تو ساتھ ساتھ اپنی خواہشات پر بھی چھری چلائیں، یعنی شیطانی وساوس اور اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چھری چلنی چاہیے اور اس زندگی پر بھی چھری چلنی چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کے اندر بسر ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جانا۔ یہ حقیقت میں قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا